دوسرا اس میں ایک اور بات، اس کو روک لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معجزہ ہے نا. تو ان سے میں سوال پوچھوں گا کہ آپ کا کون سا بزرگ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ اس کو پیش کریں کہ اس کا باپ نامعلوم ہے. اور آپ کو پتا ہے جب یہ بات پیش کی جائے گی تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ کا مذاق نہیں اڑائیں گے کیونکہ وہ ایکسیپشن ہے. تو کن کن بزرگوں کے باپ نامعلوم ہے، ذرا ہمیں بتائے جائیں کرامت کے طور پہ. ملکہ بلقیس کا واقعہ یا صحابہ کاف کا واقعہ جو دونوں کافی مشہور ہیں، قرآن پاک میں موجود ہیں. اگر یہ دونوں واقعہ کسی صوفی کتاب میں ہوتے تو کیا انجینئر صاحب نے ماننا تھا ان واقعات کو؟ بالکل نہیں ماننا تھا، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ کر کے نہیں دکھائیں گے ہم مانیں گے نہیں. اچھا صرف ہم ان سے ہی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر میں ان سے کہوں کہ یہ اکیڈمی جو ہے میں نے پلک جھپکنے سے پہلے ناروے سے امپورٹ کی ہے، یہاں پہ یہ اوپر والی منزل میں نے بنائی ہے اور یہ سب کچھ میں نے طے کر، یہ مان لیں گے؟ یہ کہ ہمارے سامنے کرو، تو بھائی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے کر کے بتاؤ. ایک ویڈیو بھیجی یہاں سے پکڑتا کون اس طرح نماز پڑھنے کا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. ایسا آپ تو حدیث پاک میں آتا، حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیا کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ. بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گوٹ کو پکڑو، یا یہ ساری چاروں انگلیں پانچ انگلیں یہاں بس. یہ کوئی نہیں کلائی پر رہ جاؤ اور گولیاں پکڑو، اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح. سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں آ سکتا. کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، یہ ایسے باندھنا تو بالکل غلط ہے، چاہے عورت باندھے چاہے مرد. باقی ہمارے استاد ہیں مولانا اسحاق صاحب، جس حدیث کی طرف انہوں نے ریفر کیا ہے انہوں نے ریفرنس نہیں دیا، میں ریفرنس دے دیتا ہوں. یہ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے وائل بن حجر کی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق، کف اور ساعد پر رکھا. 3 جملے. دایاں ہاتھ عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں آپ ید، یہاں تک بھی ہاتھ ید کہلاتا ہے اور یہاں تک بھی ید کہلاتا ہے. اچھا اب وہ یوں رکھا، ان کی بات درست ہے، وہ ایسے بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ ایسے بھی رکھا جا سکتا ہے. ہم ایسے رکھنے کو اس لیے پریفر کرتے ہیں، میں نے دیکھا آپ کو، آپ ایسے اس لیے کہ بخاری میں ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں. اب جب زیرہ کا ورڈ بولا جاتا ہے نا تو اس انگلی کے ایڈ سے لے کے کونی تک زیرہ کہلاتا ہے. اتنے حصے کو رزق کہتے ہیں، اس کو کف کہتے ہیں، اس کو ساعد، اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں. اب زیرہ پر رکھنا ہمارے جو دوسرے استاد ہیں شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ، جن کو یہ بھی سب سے بڑا محدث مانتے تھے، مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے میرے ویڈیو انٹرویو میں 17 جون 2009 کے 100 کوسچنز ود زبیر علیزئی باقاعدہ ہاتھ باندھ کے ویڈیو میں بتائے ہیں کہ جب بخاری میں موجود ہے کہ زیرہ پہ رکھا تو زیرہ پہ آپ یہیں رکھیں گے، آپ یوں رکھ کے یہ زیرہ کا حصہ کیوں چھوڑتے ہیں، یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کو چھوڑنے کی؟ میرے نزدیک ایسے رکھ لیں تب بھی درست ہے، ایسے رکھ لیں تب بھی درست، بالکل صحیح، ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام حافظ طلحہ ہے. میرا مرزا صاحب سے سوال ہے. مرزا صاحب، آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں؟ پچھلے جو اکابرین ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی صحابہ کرام کے حوالے سے، تو آپ صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کر کے آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے صحابہ کرام کے حوالے سے؟ وہ کوئی بھی صحابی ہو جائے اس کے حوالے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو پھر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں اور کیوں ان کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ قیامت والے دن ہم سے صحابہ کرام کی غلطیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو آپ بس چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں کہ آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں یا کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم خاموش بھی تو رہ سکتے ہیں نا. ہاں جی، اس کا جواب میں نے کئی دفعہ دیا ہے، آج بھی میں دے چکا ہوں. یہ مشورہ آپ کو امام بخاری امام مسلم کو دینا چاہیے تھا. انہوں نے حدیث کی کتابیں جب جمع کی تو اس طرح کے لوگوں کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ان کو وہ ساری حدیثیں نکال دینی چاہیے تھی جن میں صحابہ کرام کے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے. تو یہ کوئی توہین کے اوپر مبنی چیز نہیں ہے. اگر کوئی اس کی بنیاد پہ کسی صحابی پہ لعنت کرتا ہے نا تو وہ غلط ہے. اس سے بڑھ کر قرآن میں انبیاء کی لفظیں رپورٹ ہوئی ہیں، اس کا مقصد انبیاء کو ذلیل کرنا نہیں تھا، نعوذ باللہ، نہ انبیاء کرام کی توہین کرنا تھا، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنا تھا. تو یہ عبرت والا معاملہ ہے اور میں پہلے بھی اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے سر، لاسٹ 3 کوسچنز ہیں. یہاں پر سر میرا مرزا سے یہ سوال ہے کہ جو داتا دربار پر ایک انگریز کی خبر ہے وہ
جگہ پر کس وجہ سے بنی، کس وجہ سے یہ بتایا، اور تخت بلقیس جس کا ذکر قرآن پاک تخت بلقیس کی بات ریپیٹ ہو وہ جائے تخت بلقیس تو ان کا ہم نے کب سے کلیئر کر دیا ہوا. باقی جو انگریز کی قبر انہوں نے پوچھا ہے، بھائی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ داتا صاحب بھی یہاں دفن ہے یا کوئی اور بزرگ دفن ہے، کیونکہ میرے سامنے تو دفن نہیں ہوئے. 465 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ان کا ذکر ملتا ہے کشف المعجوب میں کہ ان کی ایک کتاب تھی جس کا میں نے کافی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا، جو ان کی طرف منسوب ہے. کافی گستاخانہ عبارتیں اس میں. باقی مجھے پریکٹیکلی نہیں پتا کہ یہاں پر وہ دفن ہے، کیونکہ میرے سامنے دفن نہیں ہوئے. تو انگریز کا دفن ہونا میں کہاں سے بتا سکتا ہوں؟ میرے سامنے جو دفن ہوگا یا میرے زمانے میں ہوگا وہ تو میں بتا سکتا ہوں. 1000 سال پہلے کون دفن ہوا ہے کوئی بھی نہیں وثوق سے بتا سکتا. بالکل صحیح. السلام علیکم، میرا نام محمد زہیر ہے اور میں ایک عام پبلک کا کوشچن کروں گا کہ سب اصلاح کی بات کرتے ہیں، سب علماء کرام. اگر علم کی بات کی جائے تو وہ فرعون کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا، لیکن اس کے ریزلٹس نیگیٹو میں تھے. اگر آپ اپنی ویڈیوز کو دیکھیں کہ آپ کا بھی مقصد پوزیٹو ہو لیکن ریزلٹس نیگیٹو میں ہیں. فار ایگزامپل مزید فرقہ کریٹ ہو گیا، مزید نفرتیں کریٹ ہو گئی آپ کے کوئی آنے نفرت کے نہیں. بعد. کتنی اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ ہاں جی، وے فارورڈ یہ ہے. جو آپ کے اختلافات ہیں وہ آپ ڈسکس کریں اپنے اکیڈیمک لیول کے بندوں کے ساتھ، نہ کہ ایک عام پبلک کے ساتھ، جس کی وجہ سے مزید انتشار پیدا ہو. ہم لیول 0 پہ بھی صحیح طرح نہیں اتر پا رہے، کیونکہ بیسک ڈسٹنکشن بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم از اونلی نماز. ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. پڑھے نا، کس نے منع کیا؟ صرف اور صرف لیول 0 سے لیول 1 پہ لانے کی بات. کہتے ہیں یہ جو اختلاف ہے آپ یہ مجھے بتائیں، صرف میں ایک بات کرتا ہوں اسی میں کلیئر ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں علماء نے بڑا پازیٹیو کام کیا ہے. پاکستان کے کس عالم دین نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا ہے میرے سوا؟ ملینز آف پیپل نے دیکھا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کون سا نماز کا پریکٹیکل کر کے ریکارڈ کروایا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مفتی منیب صاحب، انہوں نے کبھی جوانی میں کوئی ریکارڈ کروایا ہو؟ تو جتنے کاموں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ سارے کام بھی میں ہی کر رہا ہوں. رہا اختلاف والا مسئلہ، بھائی میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سارے اختلافات موجود ہیں. یہ سنی شیعہ فرقہ میں نے بنایا ہے. انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد پہ 2 فرقے دیوبند اور بریلی یہ میں نے بنائے ہیں. میں نے تو نہیں بنائے، انہوں نے خود بنائے ہوئے. انہوں نے اپنی مسجدیں لادا کی ہوئی ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں کیا کامنٹس کرتے ہیں، میں تو صرف رپورٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں رزلٹ یہ نکالتا ہوں کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں، سارے مسلمان ہیں، کو ایگزسٹ کریں. میں ہی تو کہہ رہا ہوں یہ کو ایگزسٹ نہیں کرتے. ہاں میرے خلاف کرتے ہیں، آپس میں نہیں کرتے. لاسٹ کوسچن ہے سر. اور جتنے مرضی پوچھے میں تو بیٹھا ہوں. 2812 کے اوپر آج آپ نے بہت زیادہ بات کی ہوگی. کی ہوگی ابھی سنی تو نہیں آپ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آپ نے جو بات کی ہوگی. نہیں پتا. صرف ایک درجن پہلے ایک حدیث ہے جس پر 2 نمبر لگے ہیں، 2799 اور 2800. اسی شاشت اور اسی جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ بیان کیجیے. نہیں، وہ حدیث کون سی بتائے نا، میں نے بیان کی ہوئی ہے، سب حدیثیں بیان کی ہوئی، سب حدیثیں بیان کی. ایک ٹیکسٹ میں لکھ کے انہوں نے بھیجا ہے، یہ بہت وہ حدیث بیان کی. لمبا چوڑا ٹیکسٹ ہے. اگر آپ اصل میں سب نے اپنے حصے کا مواد دیکھا ہوا ہے. یہ جتنی حدیثیں یہ کہتے ہیں ہم ساری اللہ کے فضل سے بیان کر چکے ہیں، اللہ کے فضل سے. جو نمبرز انہوں نے دیے ہیں وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا، وہ اس پہ بھی ساری بیان کی ہوئی ہیں. بھائی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کریں، وہ بتا دیں گے ہم نے کہاں بیان کی ہے. حدیثیں ساری بیان کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. علی بھائی اٹ واز سچ این ایبسولوٹ پلیزر ہیونگ یو اگین. الحمدللہ. اور 103 روز کے بعد مجھے یہ لگا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں مورال ڈاؤن ہو گیا ہوگا، کانفیڈنس میں کمی واقع ہو گئی ہوگی، بڑھ گیا ہے میرا خیال، آواز کے اندر جو لہجہ ہے وہ کہیں ماند پڑا ہوگا. لیکن ماشاءاللہ اسٹیمنا بھی ہے اسی طریقے سے، کانفیڈنس بھی ہے معاف کیجیے گا، آواز بھی دم خم والی ہے، گرجدار ہے. اسٹل میٹر از سب جوڈس ان دی کورٹ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ اس سے نکل بھی آئیں گے. اس کے اوپر جو گفتگو ہوئی اس سے پہلے بھی اور پھر علماء کرام کی طرف سے، مفتیان کرام کی طرف سے بھی اس کے اوپر آرا جو ہیں وہ آ گئی. اور ظاہر اختلاف کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، بٹ آئی ایم شیور کہ اس پرٹیکولر میٹر سے آپ بڑی آسانی سے، اور آپ دعا کریں کہ جو بے گناہ لوگ قید ہیں اڈیالہ میں، دوسری جیلوں میں، توہین مذہب کے نام کے اوپر ان کے ساتھ جس طریقے سے برا سلوک کیا گیا، صحیح بھی ہوں گے الزامات، جن کے اوپر جھوٹے الزامات لگے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رہائی دے. جو میں لیکن آپ نے بھی کہا کہ ریاست نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. جی ہاں ایسے یہ مقدمہ ریاست کا مقدمہ ہے، یعنی یہاں پر مدعی مقدمہ ریاست تو نہیں ہے سر؟ ریاست نے پینک کر کے چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی بنیاد کے اوپر ایک ناحق ایف آئی آر کاٹ دی جو بنتی نہیں تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پولیس یہ ایف آئی آر کاٹ ہی نہیں سکتی، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کا معاملہ تھا، اور اس کے لیے ایف آئی اے سے ایک الگ سے ادارہ نکال کے اس کی جو سائبر کرائم ونگ تھی اس کو این سی سی آئی اے کے نام سے ایک پیرلل میں ادارہ کھڑا کیا گیا.
وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس ہونے والی تھی. وہی ایف آئی آر کاٹنے کے مجاز ہے. پولیس یہ ایف آئی آر کاٹ ہی نہیں سکتی تھی. بس وہ چند لوگ اپنے ساتھ چند مدارس کے اسٹوڈنٹس کو لے کے, وہ بھی ہمارے جیلم شہر سے نہیں, گجرات سے لا کے, وہ یہاں پر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں جیلم شہر میں چوک کے اندر, اور اس سے پولیس پینک کر جاتی ہے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے. اور وہ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. ایف آئی آر کاٹ کے ہمیں نہیں بتاتے, ہمیں تو وہ نظر بندی کے نام کے اوپر گرفتار کرتے ہیں. آپ کو بلکہ اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے, ہاں جی, وہ اس سے بھی پہلے تو انہوں نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا, اور وہ اکیڈمی میں میٹنگ ہوئی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی تھریٹس ہیں تو آپ فیملی کو شفٹ کر لیں اور خود بھی کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں. لیکن ایسا ہے نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا جی ڈی سی صاحب سے میٹنگ کرنی ہے. ان کے آفس لے کر گئے, لیکن ڈی سی صاحب وہاں نہیں آئے. پھر انہوں نے کہا جی ڈی پی او کے آفس میں میٹنگ کرنی ہے, وہاں پہ گئے, وہاں پہ وہ بھی نہیں آئے. اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک فیکس شدہ کاغذ دکھایا جس پہ ڈی سی کے آرڈرز تھے کہ آپ کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے. 3 MPO, ہاں جی, مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو انہوں نے کہا یہ ہم نے وقتی طور پہ کیا ہے, یہ ڈی سی چاہے تو تیسرے دن کینسل کر دے, چوتھے دن کینسل کر دے, استحقاق ہے. لیکن اس میں ایف آئی آر کہیں ڈسکس نہیں ہوئی. الٹا انہوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ تھے اس امپورٹڈ ڈی ایس پی کے, جس کو اسی کام کے لیے امپورٹ کیا گیا تھا دوسرے شہر سے, کہ جی ریاست جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکے گی اس طرح کی تنظیموں کے آگے کہ ان کے کہنے کے اوپر ہم ایف آئی آر کاٹ دیں, تو ہم آپ پہ ایف آئی آر نہیں دے رہے, آپ کو نظر بند رکھیں گے. اور جب حالات سازگار ہوں گے تو, حالانکہ یہ بھی غلط تھا. اس کے بعد بدنیتی اس طرح شو ہوئی کہ وہ نظر بندی کا ڈاکومنٹ انہوں نے ہماری ٹیم کے حوالے نہیں کیا, ورنہ تو ہم اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے, وہ اڑ جاتی بغیر کسی وجہ کے. ایون آپ اس دور میں دیکھ لیں, 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے, 13-14 لوگ فیصل آباد کے جن کا تعلق جو ہے وہ اس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ تھا جو آج کل زیر عتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے, تو ان کو بھی ایم پی او کے تحت گرفتار کیا. لیکن ہائی کورٹ نے وہ آرڈر اڑا دیا کہ ایک بندے نے بھی کچھ کیا نہیں ہے, آپ کے پاس اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے کوئی اس قسم کی حرکت کی اور آپ نے پکڑ کے اندر ڈال دیا. تو یہ اڑ جانا تھا, اور ان کو پتا تھا کہ اڑ جانا ہے. کن کو پتا تھا؟ پولیس والوں کو, کہ اگر ہم نے ان کو نظر بندی والے آرڈر دیے تو ظاہر ہے ہم نے تو ٹیسٹڈ کاپی لے کے جا کے چیلنج کرنی تھی نا, زبانی کلامی تو چیلنج نہیں ہو سکتا. تو ان کو پتا تھا اڑ جانا ہے. انہوں نے کہتے ہیں تو میکسیمم 90 ڈیز تک میرا خیال آپ کر جی میکسیمم, لیکن وہ بھی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے کہ میری محبت میں میری حفاظت کی خاطر مجھے اندر کر دیا. اریسٹ وارنٹ دیے گئے تھے آپ؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. وداؤٹ اینی اریسٹ وارنٹ؟ جی کچھ بھی نہیں, کچھ ایسی بات نہیں ہے. ان کو پتا تھا یہ بونافائڈ سٹیزن ہے, کوآپریٹ کرے گا. ایم پی او کے تحت جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی تھی, ظاہر مینٹیننس آف نقص امن کے خدشے کے پیش نظر آپ کو گرفتار کیا, اور غالباً ربیع الاول کا مہینہ تھا. جی انہوں نے کہا جی ربیع الاول شروع ہو چکا ہے, اور جو یہ جماعت اس کے پیچھے ہے ان کا مکتبہ فکر جو ہے ایسا ہے جو ربیع الاول کے اندر چارج ہوئے ہوتے ہیں, تو فی الوقت یہ ہے کہ آپ کو اندر رکھتے ہیں آپ کی جان کو بچانے کی خاطر, جو انہوں نے مجھے کنوے کیا پولیس نے. ہاں جی, پولیس نے کنوے. تو ظاہر ہے کہ وہ 12 ربیع الاول تک ہی ہوتا ہے, اس کے بعد تو ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن بدنیتی یہاں پہ شو ہوئی. مجھے بعد میں جو جیلم میں سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی انہوں نے جاتے وقت مجھے یہ کہا کہ آپ نے ہماری ایف آئی آر کا انتظار کرنا ہے. جو یہاں پہ ایس ایچ او تھا انہوں نے ان کو یہ کنوے کیا, لیکن مجھے نہیں اس نے یہ کنوے کیا, مجھے کچھ اور بات کنوے کی. میں نے کہا ایف آئی آر کیوں کاٹنی انہوں نے, جبکہ اس کے تحت وہ 90 دن بھی اندر رکھ سکتے ہیں, کوئی جرم والی بات ہی نہیں ہے. اور وہی ہوا کہ اگلے دن ایف آئی آر مارکیٹ میں آ گئی. اگلے ہی دن ایف آئی آر؟ جی اگلے دن آ گئی. 25 کی گرفتاری ہے, منڈے والے دن کی, مغرب کے بعد کی. مغرب اور عشاء کے درمیان کا ٹائم تھا. جیل پہنچتے ہوئے آلموسٹ رات کے 10 بج چکے تھے. مغرب تو میں نے پڑھی بھی تھی یہیں پہ, عشاء میں نے وہاں جا کے ادا کی اپنے ڈیتھ سیل کے اندر. یعنی وہ ایف آئی آر 295C کے تحت جی وہ مجھے ڈپٹی نے ہی بتایا اگلے دن. ظاہر ہے انفارمیشن تو ان کے ذریعے ملنی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو 295C کی ایف آئی آر انہوں نے کاٹ دی ہے, اور اس پہ وقوع 24 اگست کا ڈالا ہے, یعنی گرفتاری سے ایک دن پہلے کا. NCCIA کی تحویل میں آ چکے تھے؟ نہیں, NCCIA کی تو ایپیسوڈ ابھی شروع ہی نہیں ہوا نا. پولیس نے کسٹڈی میری اپنے پاس رکھ لی, کیونکہ ایسے رکھ نہیں سکتے تھے. ایف آئی آر کاٹنا ان کی مجبوری تھی. ایف آئی آر کاٹنے کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے کورٹ کے آگے اسے پروڈیوس کرنا ہے. اب وہ ایف آئی آر کی کاپی بھی نہیں دے رہے. ہمارے جو مخالفین ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے تو انہوں نے وہ ایف آئی آر دکھا دی, لیکن ہمیں ٹیسٹڈ کاپی نہیں مل رہی تھی. ادروائز ہم نے اس کو لے کے کورٹ میں جانا تھا, 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے مجھے پروڈیوس کرنا تھا. میرا ٹی ناٹ وہیں سے سٹارٹ ہو جانا تھا. اگر انہوں نے مجھے جیل بھیجنا تھا یا NCCIA کے حوالے میری کسٹڈی کرنی تھی تو ٹی ناٹ وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا, لیکن انہوں نے وہ ایف آئی آر حوالے نہیں کی. اور پھر یہاں پہ بھی ہمارے جو
جیلم میں لیگل ٹیم کے لوگ تھے، ان کو شاید انہوں نے کوئی جھوٹی تسلی اس طرح کی دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 12 ربیع الاول گزرے گا تو پھر معاملات سیدھے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 25 اگست کی گرفتاری ہے، 26 کو ایف آئی آر کاٹی ہے، ڈیٹ اس پہ وقوع کی 24 ڈالی ہے، حالانکہ 24 کو کوئی ایسا وقوع نہیں ہوا تھا۔ وہ جو پوڈ کاسٹ تھی وہ تو 1-1.5 مہینے پرانی تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پہ رکھا، اور 31 اگست کو بروز اتوار فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی آپ اپنا سامان سمیٹیں۔ میں نے کہا شاید وہ کینسل کر دیا، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا نا ڈی سی صاحب چاہیں تو کینسل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں، اگلے گھر جانا جی اگلے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں کوئی پروٹیسٹ متوقع ہے اور اس میں خطرہ ہے کہ کوئی جیل پھلانگ کے اندر نہ آ جائے، تو آپ کو وہاں لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جس طرح ظاہر ہے ہم تو پھر چل رہے تھے اداروں کے ساتھ ہی، انہی کے حوالے تھے۔ ظاہر ہے ایک آزاد ریاست کے اندر آپ نے اپنی خود مختاری جو ہے اسٹیٹ کے حوالے کی ہوتی ہے۔ پھر یہاں سے آلموسٹ 3.5 گھنٹے کا سفر تھا، حافظ آباد لے گئے، اور یہ تھا 31 اگست 2025 بروز اتوار، اور زور کی نماز میں نے وہاں جا کے ادا کی، زور سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ اور پھر 31 اگست سے لے کر 11 ستمبر تک یعنی 9/11 میں وہیں رہا، اور اس دوران نہ انہوں نے ایف آئی آر دی، نہ میرے کسی ٹیم ممبر سے میری ملاقات کروائی، نہ وہ 9/11 خاموشی سے گزر گیا۔ جی جی، اور انہوں نے فون پہ بھی کسی سے کوئی بات نہیں کروائی۔ باقی جو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ ہے وہ ساری اسی طریقے سے تھی جس طرح دینی چاہیے، ڈیو رسپیکٹ سب کی طرف سے، اور سب کو یہ پتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک قانون کو سب لوگ اوبے کر رہے ہوتے ہیں۔ 11 ستمبر کو انہوں نے پھر بتایا کہ جی رات کو ڈی سی صاحب نے آپ کا ایم پی او کینسل کر دیا ہے، اور اب آپ کو جیلم عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ پیش کیوں کریں گے کہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، اور ایف آئی آر کب کی کٹی ہوئی تھی؟ 26 اگست کی۔ اصولاً ان کو 27 اگست کو پیش کرنا چاہیے تھا، تو یہ جو 14-15 دن ہیں یہ سارے کے سارے فالتو خو کھاتے ڈال گئے، کیونکہ یہ تو انہوں نے غیر کٹی ہوئی تھی یا بیک ڈیٹس کے اندر کٹی؟ نہیں کٹی ہوئی تھی، آپ تک نہیں پہنچی تھی؟ ہاں سوشل میڈیا پہ تھی، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ نہیں دے رہے تھے، الٹا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو بس جو ہے وہ سیل کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پہ تھی تو آپ کی لیگل ٹیم اتنی انکمپیٹنٹ تھی کہ ان تک نہیں پہنچی۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ، معاف کیجیے گا میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے پھر اپنی وہ لیگل ٹیم چینج کر دی ہے نا، میری لیگل ٹیم اب اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ 295C میں 103 دن کے اندر ٹرائل سے پہلے بندہ باہر آ گیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ ریاست نے زیادتی کی، میں نہیں سوئی وہاں کی، جی ایسے ہی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا ریاست کے لیے اتنا بڑا تھریٹ تھا، یا ریاست خوف خطرہ محسوس کر رہی تھی انجینئر محمد علی مرزا سے کہ اس نے آپ ہی کے ساتھ زیادتی کرنی تھی؟ نہیں، میں ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہوں۔ تھریٹ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اس طریقے سے توہین مذہب کے الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن آپ کے بقول تو ریاست نے ان کی سہولت کاری کی۔ جی کی ہے نا، پینک کر کے ریاست ابھی تک کر رہی ہے۔ 2017 کے دھرنوں میں سہولت کاری کس نے کی تھی؟ ریاست نے کی تھی۔ اس کے بعد بھی ایسا ہوتا رہا، اور اس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس آسمانوں پہ تھا کہ اس دفعہ بھی ایسا ہوگا، اور وہ کامیاب ہوئے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ میرے اندر جانے کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس کی دعاؤں کی برکت سے اور کسی حد تک جیل کی تنہائیوں میں میری بھی دعائیں تھیں، 1 مہینے کے بعد وہ سب کے سب اندر ہو گئے، اور میں دیکھیں یہاں بیٹھا ہوں۔ نہیں، اب یہی ایک تھوڑا سا کانٹرڈکشن میرے مائنڈ میں ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ ریاست نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، پھر آپ نے کہا ایک پرٹیکولر ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی جو آج کل بینڈ ہے، بینڈ آؤٹ فٹ ہے، اس کے لوگ تھے، آپ نے کہا سپورٹ کرنے والے وہ ان کی سہولت کاری ریاست نے کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہی بینڈ آؤٹ فٹ تو بعد میں ہوئی نا، بینڈ اس کے لوگ تو بعد میں زیر اعتاب آئے نا، زیر اعتاب بھی ہے، اور پھر آپ کو ریلیز بھی کر دیا گیا۔ میں تو کورٹ کے تھرو ریلیز ہوں، انہوں نے تو مجھے ریلیز دی، وہ ریاست نے کیا، یہاں کورٹ کے تھرو ریلیز۔ کورٹ بھی تو ریاست کا ایک ادارہ ہے نا۔ ایگزیکٹلی، ریاست پھر آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں اس وقت جب ریاست کا ذکر کر رہا ہوں تو اس سے مراد میں پولیس اور یہاں کی لوکل انتظامیہ لے رہا ہوں کہ وہ پینک کر گئے، کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے ایک سیف پیسج دیتے، اور جو لوگ زبردستی تھانے کا گھراؤ کر کے زبردستی 295C کٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا ان کو ریزسٹ کیا، اسی لیے تو ایم پی او آرڈر نکالا تھا، ورنہ تو پہلے دن یہ ایف آئی آر کاٹتے، لیکن اگلے دن جب پریشر بڑھا تو یہ پریشر نہیں لے سکتے۔ آپ نے کہا ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے؟ جی بالکل ٹیک ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بزدلی دکھائی۔ ریاست سے مراد آپ جیلم کا جو ڈی سی تھا انتہائی بزدل آدمی تھا وہ، اس کے بعد اس کی ٹرانسفر بھی ہوگی یہاں سے، اور ڈی پی او صاحب ہمارے ان دنوں بائی چانس جو ہے عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور ایک ٹک ٹاکر ڈی پی او انہوں نے امپورٹ کیا تھا۔ کس کی بات کریں؟
وہ پتا سب کو, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹک ٹاکر تھا, وہ مشہور ہے ایک بندہ, احمد محی الدین صاحب کی بات کر رہے ہیں, بس چھوڑیں جو بھی تھا, ہم نام تو نہیں لیں ان گے, کے ٹک ٹاکس ہی دیکھی ہیں میں اکثر. تو وہ ٹک ٹاکر جو تھا اس نے اپنا لچ فرائی کیا, اور بجائے اس کے کہ وہ مجھے کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کرتا, اس نے میری سیکیورٹی کی خاطر مجھے ہی پکڑ کے اندر ڈال دیا. آپ کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ تھا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں میرے علم میں نہیں. میں اصل میں یہ نہیں قطع نہیں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میں نے تو اس بندے کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. میں ایکچولی جیسا یہ تخصیص قائم رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک فرد ریاست نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے. یہ آپ کس ریاست میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں فرد ہی ریاست اسلامی جی, پاکستان میں فرد ہی ریاست ہوتا ہے. ہم کن ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر جی رہے ہیں؟ یہ یو کے یا امریکہ میں ہم بیٹھے ہوئے, بالکل یہی بات. کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جوڈیشری بھی ریاست کا ادارہ ہے, عدالت بھی ریاست. اب آپ نے کہا کہ فرد ہی ریاست ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر آپ کس ریاست کی بات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, میں نے جب آپ سے بات کی اس وقت ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او وہ ریاست تھا. جی بالکل, پھر ڈی پی او ریاست بن گیا. جی ایسا ہی ہے نا, ظاہر ہے مل جل کے کیا نا, دونوں نے میٹنگ کی, بن گئی. ہاں جی دیکھیں جوڈیشری کے اندر تو دیکھیں ایک طریقے سے کام چلا نا, یہاں تو طریقے سے نہیں چلا نا, یہاں تو چوری چھپے سب کچھ ہوا. جوڈیشری میں ہم جتنی دفعہ گئے ہیں تو ہمارے سامنے ایک فورم موجود تھا, ان کے سامنے ہم نے اپنے مقدمے کو پیش کیا, وہاں پہ ہمارا مقدمہ سنا گیا. اس کے بعد ایک دفعہ ہماری بیل کینسل ہوئی, پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے. انہوں نے جب ہمارا مقدمہ دیکھا تو انہوں نے سیشن کورٹ کو واپس بھیجا کہ آپ شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ سے اس کو ریویو کریں. دوبارہ سیشن کورٹ نے جب دیکھا تو انہوں نے پھر تھوڑا سافٹ فیصلہ اس حوالے سے لکھا کہ دلائل اتنے مضبوط تھے, لیکن سیشن کورٹ جو ہے 295C کا وزن نہیں اٹھا سکتے. اور جب وہ دوسری بار ہائی کورٹ میں آیا تو شواہد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا جو ہم نے ان کے سامنے دلائل رکھے تھے. لیکن سر دیکھیں, یہ 295C کی نوعیت کے مقدمات درجنوں نہیں ہیں, ہمارے یہاں 20 ہیں. جی ایسے ہی, اور سپریم کورٹ تک تو معاملہ جاتا ہے. جی بالعموم ایسا ہی دیکھا ہے. یہاں ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی نہیں ریاستی فرد نہیں, ایسا نہیں تھا, یا مجھے کہنے دیجیے کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کو چھڑا لیا. جن کو آپ بگ بردرز کہتے ہیں نا, ہم خود ان کے بگ بردرز ہیں, تو وہ ہمارے بگ بردر ہیں کون ویسے؟ وہ کون ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں, جن کو بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے تو ایک انفلوئنسر کی ویڈیو, ہم تو ٹیچر ہیں, ہم تو امت کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, تو ہم سب سے بڑے بگ بردرز ہیں. چاہے ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہو, ہمارے اس پلیٹ فارم سے لرن کرتے ہیں. نہیں سر دیکھیں, ایک پروفیسر صاحب, پروفیسر جنید حفیظ, آپ کے ساتھ ہی تھے, وہ 13 سال سے اندر ہے, 14 وکیل بدل چکے ہیں. ایک وکیل راشد رحمان ہے, میں ان کو نہیں جانتا, وہ قتل بھی ہو چکے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے ساتھ جو پروفیسر صاحب تھے ان کا نام پروفیسر انوار تھا, وہ 8.5 سال سے. سر پروفیسر جنید حفیظ 13 سال سے. یہ کس جگہ پہ ہے؟ اڈیالہ میں 95C کا معاملہ سر. اچھا. راشد رحمان ان کا ایک لوئر جا چکا ہے, 13 سال سے اندر ہے, 14 جج چینج ہو چکے ہیں. اور یہاں ایک انجینئر محمد علی مرزا 295C میں ٹرائل سے ایف آئی آر سامنے رکھے نا, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے پھر پتا چلے. 295C نہیں 295C تو ایف آئی آر کا. پہلے آپ دیکھیں, میں اس پوری فیلڈ میں جب سے انٹر ہوا نا, قانون کو بھی سمجھتا ہوں, جوڈیشری کس طرح چلتی ہے اس کو بھی سمجھتا ہوں. ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 295C اس نے اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, یہ جوڈیشری نے طے کرتا ہے. کا معاملہ سر. وہ اب جنید حفیظ کو ایک تو نہیں ہے, یہاں کتنے ہی لوگ ہیں. آپ اسپیسیفکلی جب کوئی کیس اسٹڈی کریں گے نا, تو اس کیس میں ایف آئی آر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اگر آپ گھوڑے اور گدھے کو برابر کریں گے تو یہ زیادتی والی بات نہیں. بلاسفیمی تو دیکھیں وہ آپ پڑھیں, مثلا میں آپ کو اب نام لیے بغیر, اب میرے تو سب کے ساتھ تعلقات ہیں, مجھے تو ڈر لگتا ہے میں نے اگر کسی کا ذکر کیا تو اس کا کیس کمزور نہ پڑ جائے. ایسے کیسز موجود ہیں جس میں واقعی جو الفاظ ہیں وہ گستاخی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, لوگ گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں. خصوصاً جو ہمارا سیکولر یا لبرل قسم کا طبقہ ہے نا, وہ جب ریلیجن کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو اس قسم کے الفاظ ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں جو پاکستان میں توہین مذہب کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. 295C جسٹیفائی, میں اس پہ آتا ہوں. جب تک آپ ایف آئی آر میرے سامنے نہیں رکھتے, اس پہ آپ ورڈک لکھی ہوئی نہیں پڑھتے نا, اس وقت تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 295C ڈسپائٹ فیکٹ کہ آپ 103 روز اندر گئے ہیں, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں 295C از جسٹیفائڈ کسی ایک شخص کے اوپر. ظاہر قانون ہے نا, ریاست کا قانون ہے نا, ریاست کا قانون ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون تو سب کے برابر, قانون جو ہے یہ جو بنایا گیا ہے یہ قانون درست ہے یا غلط ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو اتنا لمبا سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ اب جن سے ڈرنا تھا وہ تو اندر ہے سارے.
سیدھا بات کریں. آپ ایک جملے پوچھے 295C جو ہے کون اندر ہے سر؟ جن سے ریاست پہلے کرتی تھی. کون ہے وہ؟ وہی مضبوط ریاست تو باتیں. بڑی مضبوط ہوتی ہے سر. نہیں جناب, ریاست مضبوط ہوتی ہے. چلے وہ پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا, پولیٹیکل ڈسکشن ہوگا, اسی ٹاپک پہ رہیں. اچھا بات کسی کا آپ 295C کی بات کر رہے ہیں کہ 295C قانون درست ہے یا غلط, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو ابھی تک نہیں پتا. میرے ذہن کے اندر ایک خلل آ گیا ہے. آپ نے کہا میں نہیں, خلل تو ابھی آئے گا جب یہ ویڈیو چڑھے گی. آپ کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ 295C قانون صحیح ہے یا غلط ہے. آپ اسے غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. نہیں, آپ غلط سمجھتے ہیں اس قانون کو. دیکھیں میں تو آپ سے سوال میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کر رہا ہوں. ہاں جی کریں. 295C قانون جو ہے, قانون ہے پاکستان میں جو قانون ہے. ہاں جی, تو سمپل سی بات ہے. آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ میں یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. حضور آپ میرے سوال کو کیوں ٹویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلے پہلے آپ نے بہت لمبا کیا تھا نا. آپ مجھ سے سمپل پوچھتے ہیں نا کہ 295C درست ہے, اے درست ہے, بی درست ہے. میں آپ کو وہ قانون بھی بتاتا اور میں بتاتا اس میں لکھا کیا ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے لوگوں کے اوپر لگا کے تو لوگوں کے ساتھ بازو کا زیادتی والا معاملہ بھی کرتے تھے. درست ہے غلط ہے قانون؟ جی حضور میں قانونی کی بات. قانون یا قانون کا استعمال؟ چلے پہلے آپ قانون بتا دیجئے پھر قانون کا استعمال بتا. قانون کا استعمال تو بہت سی جگہ پہ بالکل غلط ہوا ہے. مثال کے طور پر قانون درست ہے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا 295B پاکستان میں توہین قرآن ہے, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ توہین قرآن یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کو زمین پہ پھینکے یا اس کو آگ لگائے اس اعتبار سے کہ وہ توہین کی نیت سے اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, یہ بتا رہا ہوں, تو اسے 25 سال قید ناقابل ضمانت ہے. یہ توہین قرآن ہے. اچھا, اب کوئی شخص کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر ڈیوٹی کے اوپر مامور ہے اور بائی چانس وہاں پہ چند کاغذوں میں کوئی قرآن کا ورقہ بھی آ گیا اور اسے اوور لک ہو گیا, اور وہاں اس نے آگ لگائی, جس طرح پاکستان میں اس طرح آگ لگائی جاتی ہے, اور اس میں ایک ورق جو ہے وہ جل گیا, آدھا جلا ہوا ہے اور آدھا نہیں جلا ہوا. اس طرح کے لوگ بھی اڈیالہ میں گئے ہیں, ان پہ 295B لگی ہوئی. 25 سال. قانون درست ہے, استعمال غلط ہے. استعمال غلط. 295B. اچھا, ہم قانون کے اعتبار سے بھی یہ ریزرویشن رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو توہین سے بچانے کے لیے اس کے اوراق کو نظر آتش کرتا ہے تو یہ سیدنا عثمان کی سنت ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. سیدنا عثمان کے دور میں جب قرآن کے مختلف جو نسخے تھے ان میں قرات کا اختلاف ہوا, 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے. اس میں جو قریش کی قرات ہے جو نبی الاسلام کی اپنی قرات تھی, سیدنا عثمان نے اس کو ریٹن فارم میں رکھا, باقیوں کو صرف زبانی رکھا, کیونکہ رومنز اور پرشینز نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو عربی نہیں آتی تھی, تو وہ مختلف قرات میں پڑھتے تھے. مثلا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, ایک قرات میں اسے پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اب دو مختلف انداز میں پڑھی جانے والی چیزیں. تو سیدنا عثمان نے اپنے دور خلافت میں, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسے قریش کی قرات میں باقی رکھا, اور وہ سارے نسخے ریٹریو کیے جو دوسری قرات میں لکھے ہوئے تھے, اور ان کو نظر آتش کیا کہ کل کو کوئی ان کو بنیاد بنا کے کوئی ایسا فتنہ نہ کھڑا کر. نظر آتش کرنا درست ہے یا دریا برد کرنا درست ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے سیف طریقہ ہی نظر آتش ہے, کیونکہ ونس جب آپ اس کو آگ لگاتے ہیں نا تو راکھ بن جاتی ہے, تو توہین سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. یہ جو دریا میں کرتے ہیں, یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ دریائے جہلم ہے, جب پانی کم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو اس کے کناروں کے اوپر سینکڑوں صفحات نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ کہ جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ صفحات باہر نکلا. نظر آتش کرنے میں کوئی توہین کا پہلو نہیں, کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے, ایز پر صحیح بخاری, ایز پر اسلام, ہاں ایز پر پاکستانی نیشن 100% گستاخی ہے. یہاں پہ تو لوگوں نے قتل کر دیا لوگوں کو اس کام کے اوپر. ایز پر لا, ایز پر شریعہ غلط نہیں ہے نظر آتش کرنا. نظر آتش یہ تو ہو گیا 295B. اب 295C کے بارے میں. 295C جو ہے اس میں یہ ہے کہ اسپیسیفکلی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں توہین کا شائبہ ہو خود سے, یعنی نبی الاسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے جو توہین کے زمرے میں آتی ہو. کسی کی بات نہ نقل کرے. وہ تو قرآن میں نقل ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے صبح شام پڑھاتا ہے, یہ جادوگر ہے, اس پہ جادو ہو گیا ہے, یہ مجنون ہے. حتیٰ کہ نعوذ باللہ سورۃ المنافقون میں یہاں تک آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب سب سے عزت والا شخص, یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا,
مدینے میں داخل ہوگا تو مدینے کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا, اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن منافقین نہیں جانتے. تم نے ہمارے پیغمبر کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ تم سب سے زیادہ عزت والے ہو, اور نعوذ باللہ ان کے لیے تم نے یہ الفاظ استعمال کیے. اب یہ اتنے سخت الفاظ رپورٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں, اور قرآن سے زیادہ کون نبی کی عزت کی تلقین کرتا ہے؟ قرآن میں تو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی آپ نے آواز کو بلند نہیں کرنا, آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے لا تقولوا راعنا, راعنا نہ کہو, انظر نہ کہو, یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائیں, ہمارا انتظار کریں, کیونکہ یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے, راعینا اے ہمارے چرواہے. تو صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ نہ اپنا لفظ بدلیں. لیکن اب میں یہ جب واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ یہودی راعینا کہتے تھے, اے ہمارے چرواہے, تو میں یہودیوں کی یہ کوٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں, اور قرآن نے کہا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو راعینا نہیں کہنا, راعینا تو صحابہ نہیں کہتے. اسی کے لیے ایک محاورہ ہے نا, نقل کفر کفر نہ باشد. یہ اچھا, اب جب ہم نان مسلم کے کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں, کرسچنز کے کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں, تو اس میں ہمیں پھر اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. مستشرقین جو ہیں, جو یورپ کے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر لکھتے ہیں اور دسترس رکھتے ہیں, اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں یا اس کی تعریف بیان کرتے ہیں, وہ اس قسم کے جب اعتراضات اٹھاتے ہیں نبی علیہ السلام کی کثرت ازواج کے اوپر, انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. آپ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے اس پہ, اور اس میں تو ایسے ایسے الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں, یعنی ریپسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کفار نے اس درجے تک, دجال کا ورڈ استعمال کیا نہیں, وہ انہوں نے کیا نا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ ساری چیزیں نقل کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلائے نا کہ ہم ان کافروں کا قول کیوں نقل کر رہے ہیں, تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ الزامات نبی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے جھوٹے لگائے. Now do we need to bring that all in the spotlight? ضروری ہے کہ وہاں سے لا کے اس کو گلوریفائی کریں. اور گلوریفائی تو ہو چکا ہے بھائی, جب پوری دنیا میں مناظرے ہو رہے ہیں, نبی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ تو ہم کنویں کے مینڈک ہے نا, ہمارے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. دنیا میں جو ڈیبیٹس ہیں زیادہ تر وہ تو انگریزی میں ہو رہی ہیں, چاہے احمد دیدار صاحب کی ہو رحمہ اللہ تعالیٰ یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفظہ اللہ تعالیٰ. ہمارے اس کیس میں کئی ایک بکس جو ہیں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے لینی پڑی ہیں کورٹ میں دکھانے کے لیے. ہم نے آلموسٹ 20 ریفرنس دیے کرسچنس کی کتابوں سے اور 15 دیے مسلمانوں کی کتابوں سے, کہ جو ہم نے نقل کفر کیا ہے یہ واقعتاً ان کے عقیدے ہیں. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں, مجھے اڈیالہ میں کرسچن بشپ ملے ہیں, ایک تو میرے بالکل ساتھ تھے جن کی 13.5 سال کی قید تھی, ان کے ساتھ کچھ عرصہ میرا گزرا, اور وہ نکلنے کے 3 دن کے بعد فوت ہو گئے 72 ایئرس کی ایج میں, اور ان کے بعد 295C بالکل غلط کٹی ہوئی تھی. ان کا میں نے پورا وہ کورٹ کا فیصلہ پڑھا جو سیشن کورٹ نے دیا تھا, اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ ان سے کوئی ثابت نہیں. ان سے کیا, ان کی کوئی اسسٹنٹ تھی, اس کا بھی کوئی موبائل تھا, اس کا بھی کوئی ٹیکسٹ تھا, اس ٹیکسٹ کا بھی فرانسک نہیں ہوا ہوا, کسی دوسرے نے اس کی تصویر اتاری ہوئی ہے کہ اس نے, وہ تو کسی کے موبائل سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور جج نے لکھا کہ توہین تو ثابت نہیں, لیکن میں پبلک پریشر کی وجہ سے ان کو سزائے موت سناتا ہوں. اور جا کے ہائی کورٹ میں فارغ ہوئی, لیکن 13.5 سال اس بندے کی زندگی کے چھین لیے. ایک مکتبہ فکر کے بڑے مفتی صاحب سے میری ملاقات راولپنڈی میں ہوئی. ہاں جی. اور ان کے ساتھ ایک نشست ہماری تھی, ایسے ہی جیسے آپ کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں نقل کفر نباشت والا سٹیٹمنٹ صادق نہیں بیٹھتا ہے. وہاں انجینئر صاحب اپنی بات کر رہے ہیں, اور اپنی بات کرتے ہوئے کرسچنس کو لے آئے, اور پھر کرسچنس سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم کہاں کہتے ہیں, ہم یہ بات کہاں کہتے ہیں, آپ نے ایسی اپنے سے بنا لی. کس کرسچن نے کہا ہے؟ کوئی فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پبلکلی کرسچنز ایسا کہتے ہیں. 4 مہینے ہو گئے کسی کرسچن نے میرے خلاف آفیشلی فتویٰ دیا ہے کہ جو انجینئر صاحب نے ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں. آپ ذرا وہ فتویٰ لے کے آئیں, اور پھر دیکھیں وہ اگلے دن بشپ جو ہے وہ اپنے چرچ میں نہیں ہوگا. اس کی وجہ اسلامی نظریاتی کونسل, جو اسلامی نظر آتی کونسل ہے وہ تو کرسچنس کی نمائندہ نہیں ہے نا, وہ تو مسلمانوں کی نمائندہ ہے نا. میں کرسچنس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ ان سے بھی انہوں نے کہا مراسلہ بھیجیں گے اور پھر جواب آئے گا. جواب نہیں آیا. بڑی کوشش کی ہے انہوں نے, کوئی بھی جواب نہیں دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے میں کتنے پکے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا ڈیالہ میں مجھے بشپ ملے, ایک تو میرے ساتھ تھے. ان کو جب پتا چلا تو وہ انہوں نے پہلے تو کہہ لگایا, انہوں نے کہا یار یہ کتنے جاہل ہیں آپ کے علماء, ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے, لیکن ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اگلی بات بڑی حیران کن کی. انہوں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے خدا کو انسان بنا دیا ہے, آپ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں, ہم نے آپ کو بھی برداشت کیا ہوا ہے
کیا یورپ امریکہ میں مسلمان نہیں رہ رہے جو ہمارے خدا کی توہین کر رہے ہیں, جیزس کرائسٹ کی؟ اور آپ کا قرآن کہتا ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. خدا تو روٹی کھانے کا محتاج نہیں ہے, ہم تو جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں. تو آپ بھی تو گستاخ عیسیٰ ہو. اگر ہم گستاخ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول آپ کے, تو ہمارے عقیدے کے تحت تو آپ بھی گستاخ عیسیٰ ہو. کو ایگزسٹ کرنا ہے, ظاہر ہے یہودیوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا. کیا وہ جیزس کرائسٹ کو نعوذ باللہ وہ گالیاں نہیں دیتے؟ کچھ تو قرآن میں بھی نقل ہوئی ہیں. اگلی بات مفتی صاحب نے یہ کہی کہ دس ازنٹ ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم. انجینئر صاحب نے کو پہلی بار تو کیا نہیں ہے کیا نہیں, یہ ٹاپک اب زیادہ ہو جائے گا. ہاں ان کو کہ ان کی تو عادت ہے. ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جس مفتی کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ خود 295A لگی ہوئی ہے, اس کا ٹرائل ہو رہا ہے کئی سالوں سے جی, جس میں اس نے ایک صحابی کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ اس صحابی پہ لعنت ہو, اس نے خود لعنت بھیجی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے رجوع کر لیا. آپ مجھے بتائیے 12 بجے 2 بجے میں نے ویڈیو بنا دی. جی میں آپ کو بتاؤں, مجھے بتائیے کیا پاکستان میں جو توہین مذہب کے قوانین ہیں 295A B C ان پہ رجوع کرنے سے اس کی سزا ٹل جاتی ہے؟ اگر سزا ٹل جاتی ہے, جو آج 400 بچہ جو ہے اڈیالہ میں اور لاہور جیل کے اندر قید ہے, وہ تو اگلے دن ہی باہر آ جائے گا ایک توبہ لکھ کے. توبہ پاکستان کے قانون میں ہے ہی نہیں ہے, اور یہ ہمارا سب سے بڑا شکوہ ہے ریاست سے کہ آپ توبہ کی شک اس میں ڈالیں. ان تینوں قوانین میں توبہ ہے ہی نہیں ہے. توبہ ہونی چاہیے. میری ڈاکٹرن میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی توبہ قبول ہے, لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی توبہ نہیں ہے. اور اگر اس قسم کا کوئی مقدمہ مجھ پہ بنے گا تو یہ کہیں گے یہ توبہ کرے تب بھی قبول نہیں ہے. اچھا میں نے اسے پوچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو توبہ کر لی, رجوع کر لیا. انجینئر صاحب تو وہ بھی نہیں کر رہے. ہاں جی, میں پہلے ادھر ہی آ رہا ہوں, اپنے اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے توبہ کی ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں توبہ نہیں ہے. مثلا اگر آپ قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے مسل دیں نعوذ باللہ, 295B آپ کے اوپر لگے گی, اس کے بعد آپ توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہے, کیونکہ ان تینوں قوانین میں توبہ کی شک نہیں ہے. آپ نے سزا بھگتنی ہے تب آپ کی توبہ ہوگی, پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے. ایک اور مفتی صاحب پہ 295B لگی تھی. ہاں میں آپ کو بتا دوں, پھر انہوں نے بھی توبہ کی اور علماء کرام تو اس وقت بھی میری ویڈیو آئی تھی کہ یہ پیکج آپ دوسروں کو بھی دیں اور یہ شک ڈلوائیں قانون میں, وہ بھی غیر قانونی ہوا ہے. وہ جو توبہ ہے ان کی پاکستان کے قانون کے تحت غیر قانونی توبہ ہے. اسلام کی روح سے درست ہے, لیکن اسلام کو تو یہ مانتے کوئی نہیں ہے نا. مطلب ریاست ہماری جو ہے وہ تو اپنے قانون کو دیکھے گی نا, قانون کے مطابق چلے گی نا. اسلامی قوانین تو ابھی اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, یہ لوگ بھی توبہ کے قائل نہیں ہیں. ان میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خلاف اتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی کہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کی شک شامل کرو. میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, یہ قائل ہی نہیں ہے. یہ تو جب میرے اوپر لگ گئی نا تو پھر انہوں نے کہا جی ہم تو توبہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتا. 295 اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس نے سیدنا عمر ابن عاص پہ نام لے کے لعنت بھیجی ہوئی ہے خود, اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے عمر ابن عاص نہیں عمر بن سعد کہنا تھا. سبقت لسانی یار سبقت لسانی یہ نہیں ہوتی ہے. عمر بن سعد ہوتا تو میں مان لیتا. عمر بن سعد اور عمر بن عاص میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مجھے پتا نہیں چلا. جی پتا نہیں چلا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو پتا چل گیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتا چلا. یہ ویڈیوز اس نے ساری ریٹریو کر لی تھی. جب اسے پتا چلا وہ ایک کسی نے بنائی ہوئی لیک کر دی, پھر اس کو مجبوراً آنا پڑا. اس کا کوئی بھی مفتی باقی مفتیاء کو ساتھ بٹھا کے چلے میں اگلا پیکج دیتا ہوں, مسئلہ ہی ختم ہے. یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے نا, اسے کہیں کہ اسلامی نظر آتی کونسل جو ان فرقوں کی ہے نا, جس میں 10 بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے فرقے کے اور 10 باقی سارے ملا کے ہیں, نظر آتی کونسل میں یہ اپنا کیس بھیجے کہ میں نے حضرت عمر بن عاص پہ نعوذ باللہ لعنت کی ہے لیکن میں نے توبہ کر دی ہے, بتائیں میری سزا کیا ہے. وہ لکھیں گے 10 سال قید ہے آپ کی سزا, توبہ قبول ہی نہیں ہے. اس کا کیس بھیجے نظر آتی کونسل کو. گڑے مردے کو کیوں کھاڑے, وہ تو پھر ہم کرتے ہیں. پھر میں نے تو اپنے وکیلوں کو ٹاسک دے دیا کہ جتنے یہ اس طرح کے مفتی ہیں نا جو شرارت کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر جو ہے نا ہم ان کے کیسز کو پھر اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. ہم پہنچیں گے NCCIA میں, کہیں گے ان کو فارورڈ کریں ذرا وہاں پہ. جی بالکل ڈیسائیڈ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اخلاق کی زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی اسی کی آپ جو بات کر رہے ہیں, اس نے جوڈیشری کے بارے میں ایسی پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے, کیونکہ اس نے ہائی کورٹ کے اوپر بات کی ہے. تو میں نے آپ کے کیمرے کی وساطت سے اس کو بھی بتا رہا ہوں, اس کے ماننے والوں کو بھی, میں نے اپنے وکیلوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی قانونی کاروائی ہے وہ, اگر انہوں نے قانونی کھیلنا ہے نا تو پھر یہ جتنے آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں نا, کچھ عرصے بعد اندر نظر آئیں گے, جو کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے کہا تھا کچھ عرصے بعد سارے ایک ایک کر کے اندر ہوں گے, اگر یہی انہوں نے کھیلنا ہے.
اور اگر یہ اپنی حرکتیں درست نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی قانونی راستہ اختیار کریں گے. اور میرے پاس تو ریفرنس بھی ان سے زیادہ ہے ان کے بارے میں, اور کمپیٹنسی بھی زیادہ ہے, اور میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. میرے تو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں وکلاء میں, آپ دیکھیں پوری لیگل ٹیم آئی تھی, ہر جگہ موجود ہے, میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے جو شروع ہو جائے گا. اسی لیے ان کو ریاست لگام دے اور ان کو سمجھائے, بلکہ ریاست نہ لگام دے, میری ویڈیو اس کو لگام دے دے گی کہ تمہارا جو یہ 295A کا کیس چل رہا ہے نا, اس کو اگر میں نے ٹیک اوور کیا اور میں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ اسلامی نظر آتی کونسل کو چلا جائے, تو نظر آتی کونسل میں کسی ایک بندے نے بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا, اس کے خلاف فتویٰ جانا ہے. یہ کتنا عجیب سا معاملہ ہو جائے گا کہ ہمارے علماء دین آپس میں ایک دوسرے کو غدار, جی ایسا نہیں ہونا ایک چاہیے, دوسرے کو تو اسی لیے میں آج تک نہیں کر رہا. توہین کا مرتکب جب اس پہ یہ لگا نا مقدمہ, تو سب سے پہلے میں نے اس کی سپورٹ کی تھی. ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہوں گے. ریان بھائی, سب سے پہلے میں نے سپورٹ کی تھی 1-1.5 سال پہلے. میں نے کہا اس نے توبہ کر لی, ختم. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا اگرچہ قانوناً اس کی سزا بنتی ہے, لیکن ہم اس قانون میں یہ شک چاہتے ہیں. میں نے تو اس کو سپورٹ کیا تھا, لیکن میں امید نہیں کر رہا تھا کہ اس لیول کے اوپر یہ اترے گا. اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا ستیلا بھائی ہے اسی فرقے کا, جو ایک دوسرے کو یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے, اس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی 10 سال کے لیے اندر ہوگا. اس نے پکڑ کے تو مفتی منیف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک توبہ نامہ پڑھ دیا. توبہ کرنے سے تو معاف نہیں ہوگا. اسلامی نظر آتی کونسل بتائے نا کہ اس کی توبہ قبول ہے, اور پاکستان کے قانون میں توبہ ہے ہی نہیں ہے اس کی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کیا ہے اور آپ کہیں جی معافی ہوگی, اس نے اسٹامپ پیپر لکھ دیا سوری. اس کے سوری لکھنے سے تو معافی نہیں ہوگی. اس کے لیے 3 آپشن ہوں گے, یا وہ قتل کے بدلے قتل ہوگا, یا بلڈ منی دے گا, یا ورثہ معاف کریں گے. چوتھا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ایک بندہ کسی کو گولی مار کے قتل کر دے اور کہ جی سوری مجھ سے غلطی ہوگی, میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے میں سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگتا ہوں, تو کیا کہا جائے گا؟ اب آپ کو یہ مثال سمجھ آئی کہ اس طرح توبہ ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح پاکستان کے قانون میں توہین مذہب کی توبہ ہے ہی نہیں ہے. وہ بھی ہونی چاہیے, آپ یہ کہتے ہیں ہونی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں 295C میں بھی توبہ ہو, اے میں بھی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور میں کتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں. میں بتاؤں آپ کو, 2018 میں ایک شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا پشاور میں, ایک دوسرے لڑکے نے اسے قتل کر دیا. میں نے اس وقت بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ 4 سٹیپس کے اندر یہ چیزیں طے ہونی چاہیے. یہ اڈیالہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں, انہوں نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے. ویسے بھی رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی دعوی نبوت کرتا ہے ہم اسے ذہنی طور پہ اب نارمل ہی سمجھتے ہیں, وہ واقعی اب نارمل ہے. ڈاکٹر نے اب نارمل ڈکلیئر کیا. آپ پہ 295C لگی. 295C ایک بہت بڑا مقدمہ ہے. 103 روز آپ اندر رہے, اور آپ نے کہا کہ آپ موت کی چکی کے اندر بھی, جی ہاں ڈیتھ سیل, وہ سب کو اسی میں رکھتے ہیں. تو اس دوران بھی کسی جگہ آپ نے سوچا میرے پاس یہ آپشن ہو کہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رجوع کر لوں, یا رجوع کس بات, ایک معافی نامہ ریکارڈ کرا دوں؟ معافی نامہ تو یہ ہے کہ میں اپنے عقیدے سے نہیں, میں اپنے عقیدے سے انکار کر دوں. میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہوں, اور رسول اللہ کے دشمن جو ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں میں ان دشمنوں کو ایکسپوز کرتا ہوں. کسی جگہ یہ خیال نہیں آیا کہ مجھ سے ہارڈ بات ہو گئی ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں. It should not have been done. نو. میں وہ چیز کیسے اس کا انکاری ہو جاؤں جو رسول اللہ کے دشمن رسول اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں؟ میں کیسے کہوں کہ وہ نہیں کرتے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ یہ لوگ مجھ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی نہیں مانتے. اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو میں اپنے نبی کے حضور قیامت والے دن مجرم ہوتا ہوں. میں ڈھکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ اس کو امتی نبی مانتے ہیں. I really don't want to go more into the details کیونکہ matter is still sub judice in the court. ہاں جی, میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ بنے. آپ نے جتنا مسئلہ بنانا تھا نا اپنے لیے وہ بنا لیا ہے, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتا کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ دیکھیں آپ نے آج کئی لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. جب یہ کلپ چڑھنا ہے نا تو کیسے ان لوگوں کی بولتیاں بند ہونی ہیں. ان کو جب پتا چلنا ہے نا کہ یہ وہی کام ہونے لگا ہے. میں ان کو پہلے بھی وارن کرتا تھا کہ مجھے نہ چھیڑو, مجھے چھیڑو گے اور اگر میں قانون میں چلا گیا میں صرف ترس کھاتا تھا کہ یہ ایک سلسلہ شروع نہ ہو. اب آپ میرے دل سے میری بات پوچھیں میں کیا چاہتا ہوں. ہاں جی, میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ آپ آپس میں ایک تو آپ ان کو ذرا مت دیں, ان کو سمجھائیں کہ اس قسم کی ہم تو یار اس کو سمجھاؤ یار جا کے. وہ کون سا وہ میم میں مجھے لگتا ہے بڑا پیارا سا, وہ ہم تو سمجھاؤ یار, اسے سمجھاؤ جا کے یار, مفتی کو بتاؤ کہ تو بہت چھوٹا ہے یار, مارا جائے گا. اور تو رہتا بھی پنڈی میں ہے اور میرے زیادہ تر وکیل ہے بھی پنڈی کے ہیں. میں تو ادھر بیٹھا ہوں گا سوشل میڈیا پہ مزے لے رہا ہوں گا. تیرا کیا بنے گا؟ گالیاں نہیں بول رہا میں. ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ میں تو قانون کو فالو کر رہا ہوں گا نا. نہیں لیکن
جہاں ریاست کھڑی ہوتی نہیں مجھے تو پرچے ہوتے نا بقول آپ سرکار میں نے تو کوئی پبلک گھسانی نہیں ہے نا, میں نے تو سمپل اس ایف آئی آر جو کٹی ہوئی ہے, میں نے تو کٹوانی ہے ہی نہیں نا سرکار, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. پنجابی کی مثال ہے ڈاٹے دا ستی 100 سرکار ایف آئی آر کٹ چکی ہے, ہمارے حصے کا کام ہو چکا ہے, جو ہم نے کروانا تھا وہ پہلے کا ہوا ہے, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, جو ڈاکومنٹ مجھے چاہیے تھا نا وہ ہو چکا ہے, ایک 22A کی اپلیکیشن لگنی ہے. اب تو میں یہ ساری ٹرم سیکھ گیا ہوں, سیشن کورٹ میں جانا ہے کہ بھائی یہ جو مقدمہ ہے, ابھی تو خیر یہ وہ فارغ نہیں ہوا, اس کا تو ٹرائل چل رہا ہے, ہم پیرلل میں 22A لگائیں گے کہ اس کا مسئلہ جو ہے اس پریسیڈنٹ کے تحت, جس طرح کے انجینئر صاحب کا بھیجا گیا تھا نظراتی کونسل کو, پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کیس بھی ریفر کیا جائے نظریاتی کونسل کو, اور سیشن کورٹ ان کو ڈائریکشن دے کہ اس کے اوپر فیصلہ سنائے. سرکار دیکھیں ہوتا کیا ہے, اور پھر یہ سارے ولاگس جو ہے نا جو بن رہے ہوں گے نا, پھر وہ اسی قسم کے بن رہے ہوں گے, اور پھر میرا ایک معصومانہ سا بیان آئے گا کہ ہم پرزور مسمت کرتے ہیں اسلامک نظراتی کونسل کی کہ ایک عالم دین کے اوپر انہوں نے توہین مذہب لگا دیا. ٹھیک ہے, ان سے غلطی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے تو معافی مانگ لی تھی. اگرچہ آپ نے قانون صحیح فیصلہ کیا ہے, لیکن اس قانون کو چینج کریں, اور ایک عالم دین کو اس طریقے سے اندر نہیں کرنا چاہیے. باوجود اس کے کہ آپ پہ 295C لگی, جس کو آپ کہتے ہیں انجسٹیفائڈ ہے, ریاست نے زیادتی کی, 103 روز آپ اندر رہے, اس کے باوجود ایک اور بندے کو آپ اندر کرنا نہیں, میں نہیں اندر کروانا چاہتا, بالکل نہیں کروانا چاہتا. میں نظر آتی کونسل کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس شخص کی بے شرمی اور ڈھٹائی پہ مبنی گفتگو دیکھی ہے جو آپ کے ساتھ, واللہ میں ایسے شخص سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس لیول کے اوپر گرے گا, اور اس کے اپنے استاد جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ توہین مذہب یا توہین رسالت معاذ اللہ کر سکتے ہیں, نہ میں آپ کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کو اگر غلط مسئلے کے اندر ڈریگ کریں گے تو دونوں ایک دوسرے کو نہیں بھائی, اسٹوڈنٹس کو دونوں ایک دوسرے کو نہیں, دونوں ایک دوسرے کو نہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی, میں نے آپ کو صرف وارن کیا. لیکن طبلِ جنگ تو بجا دیا آپ. نہیں, وارن کیا, وارن کیا. اگر یہ باز نہیں آئے گا تو ہم اس طرف جائیں گے, اور میں نے یہ اسائنمنٹ دے دی ہے, ہم اس کے حالات و واقعات کو دیکھیں گے, اگر یہ باز نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ یہ کچھ کریں گے, اور یہ قانوناً کر رہے ہوں گے سب کچھ, غیر قانونی کچھ نہیں ہوگا. پھر یہ کورٹ سے بیز لیتا پھر جائے کورٹس میں. دیکھیں 103 روز آپ کے اسٹوڈنٹس, میں مقلد نہیں کہتا, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, نہیں مقلد تو ہے ہی نہیں ہے, آپ کی فیملی بڑے کرب میں گزری ہوگی. جی جی ایسا ہی ہے نا, جی جی ایسے 103 روز کوئی مار پیٹ تشدد بھی ہوا آپ پہ؟ نہیں کوئی ایسی بات, الحمدللہ ڈیو رسپیکٹ جو ایک بندے کو ملنی چاہیے وہ ملی ہے. نہیں, یہ میں کو یہ پولیس کسٹڈی میں نہیں کہہ رہے آپ, یہاں کوئی پولیس نہیں ہے, نہ کوئی اور شخص یہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہے, آپ بتا سکتے ہیں بس سچائی کے ساتھ, سچ بول سکتے ہیں. نہیں کوئی ایسی چیز نہیں, جیل, کیونکہ وہ ایک انفلوئنسر ڈکی بھائی کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا, اور وہ معاملہ NCCI کی کسٹڈی میں ہوئی. میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریلیجس لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کو ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریلیجس لوگ ہیں ان کے لیے لوگ جانے دے دیتے ہیں, ان کے ساتھ مس بہیو کبھی بھی نہیں کرتے, کسی بھی عالم دین کے ساتھ یہ مس بہیو نہیں کرتے. اور ویسے بھی یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے جیل میں یہ کر دیتے ہیں, جیل میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہوتی, اور وہ ڈکی بھائی نے بھی مانا ہے کہ جیل کی زندگی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ان کو جو ریزرویشن تھی وہ NCCIA کے آفیسر سے تھی, اور وہ بھی لاہور کے. میں راولپنڈی میں تھا, یہاں پہ ڈائریکٹر تھے, ڈپٹی ڈائریکٹرز تھے, نیچے تک جتنے لوگ تھے, ہیومن ڈگنیٹی میں انہوں نے فل رسپیکٹ دی ہے, اور جہاں پہ باقی حوالاتی رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں نہیں رکھا, الگ سے ایک کمرہ تاکہ میری سیفٹی کی خاطر, وہاں کا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے وہاں پہ رکھا, اور اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. کھانا وغیرہ وہ خود ہی منگوا کے دیتے تھے, میرا 1 روپیہ بھی کبھی وہاں خرچ نہیں ہوا. کسی نے آپ کو ہاتھ تک نہیں, ہاتھ چومنے والے شاید ہوں, لیکن ہاتھ لگانے والے کوئی نہیں تھے, کیونکہ ہم نے بھی سنا نا کہ نہیں وہ جو ڈکی بھائی بتا رہے ہیں نا ان کے ساتھ وہ ہوا ہوگا. ڈکی بھائی کی میں کیوں بینگن کی طرح نیلی تھی, نہیں وہ میں کیوں کہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, کسی کو شوق تو نہیں آتا یہ بولنے کا. میرے ساتھ نہیں ہوا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر جو جیل میں گزری ہے اور جیل کے حالات و واقعات, جی اڈیالہ جیل کے, وہ ہم ڈسکس کریں, لیکن اس سے پہلے صرف ایک چیز بتا دیجیے گا کہ 295C پہ تو میں نے جو میرا موقف ہے, میری ادنا سی رائے ہے, میں نے دے دی. ابھی تو سوال آپ نے کیے نہیں کہ 295C جو ہے یہ قانون درست ہے یا غلط ہے. میں نے تو کیا, اب آپ سے اس لائن میں نہیں نا, بلکہ میں دیکھیں وہ یہ سوال آپ اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں. میں وہ بھی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے, اور میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا. کیا جاننا چاہ رہے تھے اس دوران آپ نے مجھے جو کہا کہ ایک پرٹیکولر ریلیجس پولیٹیکل پارٹی, آپ اس سے ڈر گئے,
نہیں وہ آپ نے سوال مجھ سے کیا کیا 295C کے بارے میں، وہ ایک جملے میں ذرا کریں، کیا آپ سوال کر رہے تھے 295C کے بارے میں؟ آپ کی کیا ریزرویشن ہے؟ آپ میرے اوپر بھی کوئی دفعہ لگوانا چاہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار ساری دلیل میں نہیں دکھانی ہے، آپ لوگوں نے دکھانی. اس ملک کو ہم نے ایک پروگریسو ریاست نہیں بنانا. ڈائریکٹ سوال پوچھیں. میرے اوپر کوئی شک؟ سرکار سوال کی چوٹ سے دیوار گرائیں، جس طرح شاہزیب خانزادہ صاحب گراتے ہیں، آپ گرائیں. آپ ڈائریکٹ ایک لائن میں پوچھیں کہ کیا 295C کا قانون قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے یا غلط ہے؟ یہ پوچھیں آپ. درست ہے یا غلط؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پبلکلی یہ لوگ آ کے اس قانون کا دفاع کرتے ہیں، اور جب یہ علیحدگی میں علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ چیز خود مانی کہ فقہ حنفی، جس میں بریلوی اور دیوبندی دونوں فال کرتے ہیں، جو پاکستان کا اس وقت سمجھ لیں آلموسٹ 70 یا 80% ہے، یہ دونوں ملا کے، اس میں گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے. اور پاکستان کا جو قانون ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق بالکل غلط ہے، اور یہ پبلک ڈیبیٹ ہو چکی ہے کئی دفعہ ٹی وی کے اوپر بھی. غامدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں سوال تو آپ نے کر لیا، میں تو جواب دے رہا ہوں نا، کہ جو لوگ اس کے جو کسٹوڈین ہے نا اس کے، ان کی فقہ میں 295C کی سزا غلط ہے، فقہ حنفی کے تحت یہ سزا غلط ہے. آپ کے نزدیک قانون؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی بڑے سے بڑی ہستی کی گستاخی کرتا ہے، جانے میں یا انجانے میں، اس کے اوپر توبہ پیش کی جائے گی. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. بالکل قرآن و سنت میں کوئی ایسی بات نہیں کہ قانون میں توبہ کا در ہے ہی. جی میں آپ نے پوچھا نا کہ یہ سزا کیا جسٹیفائی ہے اس طریقے سے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ٹھیک غلط ہے، قانون کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. قانون کو ٹھیک ہونا چاہیے اس اعتبار سے کہ اس میں شک ایڈ کرے، اور میں نے کافی دفعہ یہ آواز بلند کی ہے، بڑوں تک بھی پہنچائی ہے. ابھی یہ قانون غلط ہے، قانون کے اندر سکم موجود ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. جی بالکل دور کرنا چاہیے. ٹھیک. اب وہ ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی کی آپ بات کر رہے تھے، جس سے میں کیا بات کر رہا ہوں کہ میں اس سے ڈر رہا ہوں. نہیں میں نے کہا کہ ڈر رہا ہوں، نہ میں نے کہا کہ آپ اس ریلیجس پولیٹیکل پارٹی سے مت ڈریے کہ جن سے آپ ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو اسٹیٹ نے قدم کر دیا. آپ کو لگتا ہے میں ڈرتا ہوں؟ دیکھیں نا اتنی مشکل سے یہ سوال نکلوایا میں نے 295C کا، اس کے بعد میں کیا قلم کب کیا ہم کو؟ یہ کچھ عرصہ پہلے. تو ہم نے تو اس سے پہلے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ پوچھا تھا. کیا پوچھا؟ پوچھنا اور ہوتا ہے، بتانا اور ہوتا ہے. سوال کرنا ہماری کیپیسٹی میں تو ہم پوچھ ہی سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر. نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے بڑی دلیری کی ہے، اور میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا ان کے امیر کے ساتھ، تو میں نے آپ کو آڈیو بھیجی تھی کہ آپ نے امیر صاحب تک پہنچانی ہے. آپ نے ان تک پہنچائی، انہوں نے پکڑ کے نیٹ کے اوپر چڑھا دی، اور ایک امانت کو انہوں نے اس طریقے سے پبلکلی جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا. اور اسی انٹرویو سے میں اتنا امپریس ہوا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے 1-1.5 ہفتے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ آپ کی جو دوسری پوڈ کاسٹ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ ابھی میں دوں گا، کیونکہ آپ نے وہ مسئلہ حل کیا جو آپ نے یوں کر کے کہا تھا نا کہ آپ ایسے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا. مجھے اتنا وہ پسند آیا کلپ، اور اس کی میمز بھی اتنی بنی کہ میں نے اسی وقت پھر رابطہ کیا آپ کی ٹیم کے ساتھ کہ ریحان بھائی کو آپ گرین سگنل دے دیں، لیکن وہ اگلی اتوار آئی نہیں، اور وہ اتوار آج آئی ہے 28 دسمبر. وہ گرین سگنل کہیں اور پہنچ گیا. ہاں نہیں اچھا ہو گیا ہے، وقت کے ساتھ ہر چیز ہوتی ہے. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ درست ہو رہا ہے؟ مطلب وہ جو چھپے ہوئے ہیں. کون چھپا ہوا ہے؟ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کا آپ نے انٹرویو کیا تھا، کیونکہ ہمیں تو ریاست نے یہی بتایا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے انہیں چھپنا نہیں چاہیے، ان کو آ کے عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، قانون کا سامنا کرنا چاہیے. قانون انشاءاللہ تعالیٰ اپنا راستہ لے گا. ان کے لوگوں کے ساتھ درست ہوا؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ میں تو اندر تھا، 13 اکتوبر کو ہوا، میں تو باہر آیا ہوں. آپ کے اندر جانے سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا. نہ میں نے آپ کو بتایا نا، میں تو اندر ہوں 25 اگست سے، اور یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے 13 اکتوبر کو. مرید کے میں جو کچھ ہوا، ہاں 12-13 اکتوبر کو میں نے سنا کہ اس طرح کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا. درست ہوا؟ مجھے کچھ پتا نہیں کیا ہوا، نہ میرے پاس کوئی ویڈیو ہے. بقول ان کے ریاست نے بہت تشدد کیا ہے، کئی جانیں معصوم جانے گئی ہیں. اگر یہ بات درست ہے بقول آپ کے کہ ریاست نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے کسی کو مارا ہے، تو ہم نہ ریاست کے لیے درست سمجھتے ہیں، نہ کسی مذہبی جماعت کے لیے درست سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے اس طریقے سے قتل کرے. اگر بقول آپ کے ایسا ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو ریاست بھی بری ہے اور وہ بھی بری ہے.
ویسے اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو سیز فائر نہیں ہو گیا تھا اور آپ نے کہا تھا آج کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. نہیں تو میں نے آج پھر آپ کے لہجے میں بہت ترشی ہے ان کے لیے. نہیں کوئی ترشی نہیں. دیکھیں میں نے تو آپ کے بقول اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ نہیں سمجھتے, آپ کو جانے میرے پاس فیکٹس ہی نہیں ہے. دیکھیں ابھی تک جانے باغ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. چلے میں اس میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. ان کے قریبی رائٹ ہینڈ پچھلے دنوں کراچی سے گرفتار ہوئے 3-4 دن پہلے. اس سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ ریاستی اداروں نے اٹھایا ہوا ہے. اب پتہ چلا کہ وہ روپوش تھے, پبلکلی سامنے آ گئے. اب ہمیں اس وقت نہیں پتا کہ یہ لوگ کدھر ہیں. اگر یہ روپوش ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی ویڈیو آڈیو بنا کے پبلک میں پھینکیں اور بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو اس وقت نہیں پتا. جب تک ایک کیس جوڈیشری میں نہیں آتا میں کیسے اس کے بارے میں بتا. ریاست سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ریاست نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کا معاملہ کیا ہے تو جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ان کے لواحقین دنیا میں موجود ہیں, وہ کورٹس میں جائیں گے, انصاف لیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے, دیکھیں اس سے پہلے ایک پولیٹیکل جماعت نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی کچھ عرصہ پہلے اور انہوں نے کلیم کیا جی اتنے 100 لوگ مارے گئے. اگلے سال جب انہوں نے برسی کی تو صرف 14 بندوں کی تصویر لگائی ہوئی تھی, وہ سینکڑوں غائب بھی ہو گئے. اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. جماعتیں تو کلیم کر دیتی ہیں پولیٹیکل گینز کی خاطر. جب تک کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آتی میں کیسے کر سکتا ہوں. ہاں اگر آپ آن کر لیں کسی خبر کو تو میں آپ کو ایک کریڈیبل صحافی سمجھتا ہوں. اس اعتبار سے آپ بات کریں, شاہ زیب خانزادہ یا حامد میر صاحب یا اعزاز سید صاحب کوئی بات کرتے ہیں, سلیم صافی صاحب کرتے ہیں, تو میرے لیے الارمنگ ہے کہ آپ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہے ہوں گے. اگر آپ آن کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مجھ سے فتویٰ لے لیں. آپ آن کریں اس بات کو, میں ابھی آپ کو جواب دے دوں. نہیں میرے پاس تو نہیں فتوا تو آپ خیر نہیں دیں گے. قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا. نہیں میرا کام ہے کہ میں فتوا دیں گے تو دیکھیں یہ فتوا میں نے دینا ہے, میرے ایمان کا حصہ ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا, ایک جان کو, اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پیئر ہے اور اس کو کوئی مسلمان قتل کر دے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ میری ذمہ داری ہے, اس پوسٹ کا تقاضا ہے, ایمانداری کا تقاضا ہے. جس طرح دیکھیں جو لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں, ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کا فرقہ نہیں دیکھنا اور ریلیجن نہیں دیکھنا. اگر مریض آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. کئی ڈاکٹرز لائف ان پریزن رہے ہیں بنو عباس کی, صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ان کو زہر قاتل نہیں بنا کے دیا اپنے دشمنوں کے لیے. ان کا نہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم زہر بنا کے نہیں دیں گے, ہم نے انسانیت کی جان بچانی ہے, لینی نہیں ہے. تو دیکھیں لوگ اپنے عہد کے اوپر اتنی پاسداری کرتے ہیں. اس طرح اس پوسٹ کا ایک عہد ہے کہ میں نے سچائی بیان کرنی ہے, خواہ وہ ریاست کے حق میں جاتی ہو, خواہ کسی پولیٹیکل جماعت کے حق میں جاتی ہو یا مذہبی جماعت. اب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات کی کہ انہوں نے کہا درجنوں لوگ مارے گئے اور اس کے بعد جب وہ کنونشن درجنوں نہیں سینکڑوں کہا, سینکڑوں گئے اور اس کے بعد وہ 14 تصویریں. جی اسی طرح